اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سنت۔ میرات النظیر سے کیا مراد ہے؟ میرات النظیر کی تعریف اور شعری امثال کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، اردو ادب میں بہت سے شعراء ایسے ہیں جو اس سنت کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تعریف کی طرف۔ کلام میں ایک لفظ کی مناسبت سے دیگر الفاظ کا لانا سنت میرات النظیر کہلاتا ہے۔ جیسے باغ کی مناسبت سے پھول لانا، یعنی پھول کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا۔ باغبان، پتے، ہار یعنی کانٹے، پودے اور ٹہنیوں کے الفاظ استعمال کرنا، تو یہ میرات النظیر ہے۔ تو آئیے ہم میرات النظیر کی شعری مثال دیکھتے ہیں کہ شعر میں ہم اس سنت کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا میر تقی میر کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس شعر میں یعنی باغ کی مناسبت سے پتا، بوٹا اور گل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے شاعر نے باغ، ٹھیک ہے، پھر ان کی مناسبت سے یعنی باغ میں جو چیزیں ہیں، یعنی جو پودے ہیں، ٹھیک ہے، ان پودوں کا نام لے کر استعمال کیا ہے۔ یہ میرات النظیر ہے۔ تو آئیے جناب ہم مزید وضاحت کی طرف جاتے ہیں۔ احباب، مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت میرات النظیر وہ ہے یعنی جن کا آپس میں تعلق ہو، ٹھیک ہے، رشتہ ہو۔ مثلا چمن کا جو رشتہ ہے وہ پھول سے ہے، یعنی چمن کا جو تعلق ہے وہ پھول سے ہے، اور پھول کا جو تعلق ہے وہ چمن سے ہے۔ اس طرح چمن میں مختلف قسم کے پودے ہوتے ہیں، کیونکہ چمن کا جو رشتہ ہے وہ ان چیزوں سے ہے، ان پودوں سے ہے، اور ان پودوں کا جو رشتہ تعلق ہے وہ چمن سے ہے۔ یعنی ایک طرف سے یہ رشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی تعلق بن گیا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت میرات النظیر جو ہے یہ ایک رشتہ ہے، رشتہ قسم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے شعراء جو ہے وہ اس سنت کا استعمال کرتے ہیں۔